کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی، حابیل و قابیل کا واقعہ ہوا، اس کے بعد نور چہتا ان کا پڑپوتا کچھ اس دنیا سے پردہ ہونے کا وقت ہے، تو اس بیٹے کو بلایا اور کہا کہ ایک وراثت میں تم کو دیتا ہوں، بیٹا میں ایک وراثت دیتا ہوں کہ جب مشکل وقت تمہارے اوپر آ جائے، جہاں پر کچھ بننا پڑے، ساری تدبیریں فیل ہو جائے، تو اس وقت میں اللہ کی مدد کے لینے کے لیے اس کے محبوب کا وسیلہ دینا۔ اس پر پودے نے کہا کہ اے آدم، تم تو اللہ کی ذی القدر نبی ہیں، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی بنی آدم کے اندر میں آخر میں تشریف لائیں گے اور وہ جہاں کے مالک، کیا بہتر نہیں ہے کہ اس سے زیادہ آپ کا وسیلہ دوں؟ تو کہا کہ مجھے خود ان کے وسیلے کے بغیر چارے کار نہیں تھا۔ تو بیٹا بچہ ہے جو کہہ رہا ہوں، تو امانت دینے کی چیز عظمت مصطفیٰ ہے، تعظیم مصطفیٰ ہے۔ امت کو دینے کی چیز وراثت میں جو نبیوں کی وراثت ہے صرف عظمت مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ ہے۔ وراثت کو یہ علم کہتے ہیں، وہ علم کون سا ہے؟ جو علم لڑائی اور جھگڑے سکھائے، یہ جائز وہ ناجائز، جائز اور ناجائز، اتنے سنت اتنے فرض، ان کے پاس واجب تو ان کے پاس سنت، ان کے پاس فرض تو ان کے پاس نفل، یہ علم تھوڑی ہے۔ وہ ورثۃ الانبیاء، جو میرے آقا کی وراثت ہے، وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم عشق مصطفیٰ ہے۔ اپنی اولادوں کو جو علم کی وراثت دو، تو وہ علم خدا کی نظر کے اندر میں اور قبولیت کے راستے والا کون سا ہے؟ کہ میرے آقا کا عاشق بنا دو، میرے آقا کی عظمتیں بتا دو۔ وہ مدرسے نہیں ہیں، دین کے مدرسے نہیں ہیں، یونیورسٹیاں ہوگی یا اسکول ہوں گے یا بزنس ہوگا یا علم حاصل اور ہنر حاصل کرنے والے ہوں گے، جہاں پر عشق مصطفیٰ نہ دیا جائے، جہاں تعظیم مصطفیٰ نہ دیا جائے، وہ علم علم حدیث نہیں ہے، وہ علم علم دین نہیں ہے کہ جہاں پر گستاخ اور بے ادب مصطفیٰ اگر بنا دیا جائے، وہ دنیا کی دکان میں دکان ہے۔ اصل وراثت وہ ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت۔ سوالات انبیاء اکرام علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ یہاں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرے مصطفیٰ کی وراثت، کہا جاتا ہے انبیاء کے وارثین ہیں علماء۔ وکیل کا کوٹ پہن کر اپنے آپ کو وکیل قرار دے اور الف کا نام بھالا نہ ہے، اپنا نام انگلش میں لکھ کے دو بولے تو بازو چلے جا، ذرا لکھ کے دو بولے، یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت والا علم۔ تو تمہارے پاس میں تو قرآن ہے، تو جا کے مالک کی ذات کا کلمہ ہے، نسبت ہے، تو پھر انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ کیا تم بھی تورات کے ماننے والے ہیں؟ تورات پڑھا رہے تم اپنے مدرسوں میں؟ کیا پیر انجیل کو بتا بتا کر تربیت کر رہا ہے؟ پھر علم وراثت انبیاء کیا ہے؟ جو سوالات انبیاء اکرام علیہ السلام کی وراثت ہے، علم، تورات و انجیل کا علم یا قرآن مجید کا وہ علم؟ قرآن مجید کا تو احکامات ہے، شریعت ہے، اللہ کے احکامات ہے، احکم الحاکمین کے احکامات ہے کہ ایسا چلو، ایسا چلو، ایسا چلو گے تو یہ منزل ہوگی، ایسا نہ چلو گے تو یہ حالات آئیں گے، وہ تو احکامات ہیں۔ قرآن مجید کیا ہے؟ وراثت کا ہے۔ پھر وہ جو حدیث پاک کا مطلب ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو وہ کون سا علم ہے؟ کہ قرآن کے علم، قال اللہ قال رسول کو یہ وراثت علم نبوی اور انبیاء کا علم کہیں گے؟ اگر تمہارے قول کے مطابق اگر اس کو مان لیا جائے تو العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارثین ہیں، تو پھر سوالات انبیاء اکرام علیہ السلام کا علم تمہارے پاس میں کہاں ہے؟ تو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ وارث مصطفیٰ ہے، ضرورت تو نہیں ہو سکتی۔ وارث مصطفیٰ تو میرے آقا نے صرف مولا علی کو بنایا،
من کنت مولاہ فہو علی مولا، انا مدینۃ العلم بابها علی. تو پھر ورثۃ الانبیاء کیا ہے؟ انبیاء کی وراثت. وہ وراثت کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر کے جو صحیفے ہیں کیا وہ تمہارے پاس سے موجود ہیں؟ تمہارے پاس تو بخاری اور مسلم پڑھائی جاتی ہے، میرے آقا کے ارشادات ہیں. قرآن مجید ہے، اس کی تفسیر ہے، فقہ ہے، فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، یہ سب کچھ بھی ہے. یہ وراثت کیسے ہے؟ اچھا وراثت ہو تو شریعت مصطفیٰ کی وراثت کہنا چاہیے تھا نا. وہ ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کی وراثت کہا گیا علم کو. تو پھر وہ علم کا مطلب کیا ہے؟ وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم جو انبیاء کی وراثت ہے، یہ شریعت کا علم ہے. شریعت کا علم پورے نبیوں کی وراثت کیسے ہوگی؟ وہ پورے انبیاء اکرام، سوالات انبیاء اکرام علیہ السلام خیرات لیے ہیں دو جہاں کے مالک میرے آقا سے نبوت کی، اور جن کو دو جہاں کے آقا کی نسبت راس نصیب ہو جائے اور وہ خیرات مانگے ان انبیاء کے پاس، تو انبیاء بھی تو بے ادبی تصور کریں گے نا، اس کو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ورثۃ الانبیاء، حدیث پاک بالکل صحیح ہے، لیکن حقیقتیں بہت چھپا دی گئی ہے، اور حقیقتیں تو حقیقتوں کی جگہ ملے گی. حقیقتیں دیسی مرغی کا انڈا تو گھروں میں ملے گا، جا کے کھواڑوں میں ملے گا. کرانے دکانوں کے اوپر رکھے ہوئے ٹرے کے اندر میں دیسی انڈے کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو یہ تو سجا دیا گیا لائبریریوں سے، یہ تو کتابیں لکھ دی گئی، اور یہ تو سب کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے، ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، شریعت پر آنچ آ جائے گی. لیکن اگر حقیقت کی ضرورت ہو تو پھر جیسے مثال دے رہا ہوں میں، دیسی انڈے کی اگر ضرورت ہے تو محلوں میں جاؤ، آواز لگاؤ، اور وہ انڈے ملیں گے مرغیوں کے کھواڑے میں یا مرغیوں کے پروں کے نیچے. کھواڑوں پر پہنچنا پڑے گا، محلوں میں پہنچنا پڑے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور وہ جو دیسی انڈے ہوں گے ان کو مارکیٹوں میں آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جن کو ضرورت ہوگی وہ وہاں پہنچ کر لیں گے، خریداری کریں گے. یہ مارکیٹنگ کی چیز نہیں ہے، مارکیٹنگ کی چیز نہیں ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام کی بھی نظروں سے وہ لوگ گر جاتے ہیں. انبیاء اکرام علیہ السلام، سوالات انبیاء اکرام علیہ السلام کی ان پر سے نگاہیں غضبناک ہو جاتی ہے جو دو جہاں کے مالک کے مقابلے پر، تقابل پر نعوذ باللہ دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کو فوقیت دینے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تورات کا ایک حصہ سنا رہے ہیں کھول کر، نمونہ دیکھیں، دو جہاں کے مالک نے ناگواری کا اظہار کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھ رہے نہیں عمر کیا ہو رہا ہے، کیا ہو جائے گا تمہارا حشر؟ چہرے انور کو دیکھو کہ تغیر ہو رہا ہے، متبدل ہو رہا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تو یہ اس میں آپ کی جو عظمت ہے اس کو بیان کیا گیا تو میں یہ سنانا چاہ رہا تھا. تو کہا کہ میرے آنے کے بعد موسیٰ بھی اگر آ جائے تو میری تابعداری کے بغیر اور میری قرآن کے بغیر ان کی نجات بھی نہیں ہو سکتی. تو جب میری تمہیں نسبت مل گئی ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے انجیل اور تورات کی، اور تمہیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ وہ سب کچھ تو مجھ سے لیے ہوں. اور حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے. اصل مالک تو دو جہاں کے مالک میرے آقا کی ذات ہے. سوا لاکھ نبیوں نے نبوت کے ذرات کو نالے پاک مصطفیٰ سے لے کر نبوت کے مقام پر آئے. اب یہ ذات مصطفیٰ کی جن کو نسبت ملی ہو، یہ کتنی بے ادبی کے الفاظ نہیں کہے جا سکتے، لیکن کتنی ناقدری کی بات ہوگی کہ نالن پاک مصطفیٰ کے جن کو نسبتیں ملنے کے بعد ان کے ذروں کو جن کو عطا کر کے خدا پاک نے سوا لاکھ نبیوں کو نبوت عطا کی، یہ ان کو تو اہمیت دے اور اس ذات مصطفیٰ کے نالن پاک کے انداز کو اور نالن پاک مصطفیٰ کی صحیح قدر نہ کرے. ان انبیاء اکرام علیہ السلام کا بھی غصہ اور غضب متوجہ ہوتا ہے ان کی طرف میں، جو تقابل کے اوپر میرے دو جہاں کے مالک کے سامنے کسی نبی کا تذکرہ کرتا ہے. کیا فرما دیا دو جہاں کے مالک نے میرے آقا؟
اچھا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دو جہاں کے مالک میرے آقا کا معاملہ کچھ اور تھا؟ وہاں تو یہ گمان بھی نہیں کر سکتے، کافر ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو نبوت ملی تھی وہ تو یقیناً میرے آقا ہی کے اس ذرہ نبوت کی نشانی تھی موسیٰ علیہ السلام کی ذات۔ تو جن کے توسط سے ذرات پر ان قوموں کو جو چیزیں ملی ہے، اس امت کی خوش قسمتی کا ہم اندازہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے اور تمہارے آج ساری دلندریوں کی وجہ امت کی صرف یہ ہے کہ امت اپنے ہی مقام کو نہیں پہچان پا رہی ہے، ورنہ ہر امتی گھمنڈی بن جائے گا دنیا میں، یہ ہفت اقلیم کی بادشاہتوں کو لات مارنے والا بنے گا، دنیا اور کائنات کی کسی چیز کوئی چیز پھر یہ ایک ادنا ایمان والے کو خرید نہیں سکے گی، اس کے سامنے جھکنے والا نہیں بنے گا، یہ اپنی نسبتوں کو 10-20 لاکھ 5-50 کروڑ کے اندر بیچنے والا نہیں ہوگا، تخت و تاج کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ اگر ادراک حاصل ہو جائے تو پھر یہ کون ہوگا؟ یہ وہ ہوگا کہ اس رخ کے اوپر کہ خدا پاک نے اس کو جو نعرہ پاک مصطفیٰ کی نسبت عطا فرمائی، یہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا کہ میرے پاس میں وہ دولت ہے، کیوں شکایت کرتے ہو رب کی؟ خدا کتنا ناراض ہوتا ہوگا جب تم کو تمہارے لیے گھمنڈ کی بنیاد یہ ہے کہ بالراست نعرہ پاک مصطفیٰ کی نسبت تمہیں حاصل ہوئی ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے تو واسطے کے ساتھ میں نہیں، پورے انبیاء کی امتوں کو، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جو کلمہ دیا گیا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اور موسیٰ کلیم اللہ کا اقرار انہوں نے کیا تو وہ نور مصطفیٰ کا اقرار ہوا، تو بالواسطہ ان کو یہ دولت یہ نورانیت عطا کی جس کے اوپر وہ بے نیاز رہے، فرعون کی فرعونیت کو خاطر میں نہیں لائے، اور خدا نے اس بالواسطہ ملی ہوئی نورانیت کی برکت کی وجہ سے جنت سے دسترخوانوں کو میدان تین میں بنی اسرائیل کے لیے اتارا۔ تو بالواسطہ کے ملی ہوئی ایک ذرہ نعرہ پاک مصطفیٰ کا مقام یہ تھا کہ اس پوری قوم کے اتنے نخروں کو خدا نے پورا کیا، اور بالراست دو جہاں کے مالک کی نسبت جس امت کو مل گئی ہو، تم کو اور مجھ کو ملی ہے، تو ہم کو اور آپ کو کتنا گھمنڈ ہونا چاہیے؟ اس کے مقابلے کے اندر میں جان موقع مل جائے ہزاروں جانیں نعرہ پاک مصطفیٰ پر میں قربان کر دوں، سانسوں کی لڑی نہیں، نام مصطفیٰ ہی میری سانس ہو جائے، خواہش اس نسبت کے بعد میں کسی چیز کی اور کیا خواہش؟ جب ذرے کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو ملا تو خدا نے ان کے اتنے نخروں کو پورا کیا کہ 40 سال میدان تیہ کے اندر میں رہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے قوم بنی اسرائیل بڑی اجڑ قوم تھی، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہر ناز برداری کو پورا کیا، آج اس امت کی بربادی اور امت کی ذلت اور امت کی ناکامی کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے جو دولت ان کو عطا کی تھی، وہ راست دو جہاں کے مالک، اور کتنی بڑی دولت اللہ نے عطا کیا نا جی، قرآن نہیں پڑھتے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی آ جاؤ۔ یہ راست اللہ تعالیٰ نے نہیں دے دیا انعام، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو راست نہیں دیا تھا، موسیٰ کو درمیان میں رکھا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نہیں دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ سعادت نہیں ملی، حضرت نوح درمیان میں تھے، بالراست نہیں تھے، بالواسطہ تھے۔ اور کتنی بڑی خوش قسمتی ہماری اور تمہاری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہم کو اور آپ کو بالراست عطا نہیں فرما دیا۔ اب اس دولت کے مقابلے کے اندر میں ہم کو اپنی ذاتوں پر کتنا گھمنڈ کرنا چاہیے؟ روئے زمین کا سب سے بڑا گھمنڈی اگر ہو تو وہ نعرہ پاک مصطفیٰ کی راست دولت لینے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اولیاء کو جب اس کی حقیقت حاصل ہوتی ہے نا تو بادشاہ کو لات مارتے ہیں، تخت و تاج کو لات مارتے ہیں، ان کے سامنے کوئی نہیں ہوتا، کیوں کہ ان کے نظروں میں صرف نعرہ پاک مصطفیٰ ہوتی ہے۔
دنیا نہیں ہوتی ان کے سامنے، اپنی خواہشات نہیں ہوتی، اپنی عادات نہیں ہوتی، اپنی سہولت، اپنی پیٹ پوجا، اپنا سونا، اپنا کھانا پینا نہیں ہوتا، اپنی عادتوں کی مجبوریاں، اپنی خواہشات کی بندگی، نفس کا یہ غلام اور بندہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو صرف یہ کہتا ہے کہ میں تو بالراس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ چابی عطا فرما دی اور وہ خیرات عطا فرما دی کہ رب کے پاس میں اس کے علاوہ کی کوئی خیرات ہے بھی نہیں کسی کو کچھ دینے کی۔ کتنا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے جی۔ اس کے بعد وہ جھوٹا مرغا بن جاتا ہے، وہ پریشانی، یہ پریشانی، وہ ایسی حالت، یہ ایسی حالت۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی ناقدری کی وجہ سے خدا نے عذاب میں مبتلا کیا تجھے، بڑی دولت کے دینے کے بعد میں بھی پھر جھوٹا مرغا بنا ہوا ہے، اللہ کی شکایت کر رہا ہے۔ اللہ تو یہ کہے گا کہ ارے اتنی بڑی دولت کا میں نے مالک بنا دیا، میرے محبوب کی راز اس کو کلمے کی دولت عطا کر دیا، اب اس کے مقابلے کے اندر میں بیمار ہو گیا، پریشان ہوں، پیسے نہیں ہیں، پاما دکھ رہے، نوکری نہیں ہے، نوکری چلے گئی، بیوی بچے اور یہ اور وہ، تو رب العالمین کیا کہیں؟ تھا بیٹا ادھر کا، مگر میں نے دولت دیا ہے اپنے محبوب کی راز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ برداشت کرے گا، دیکھا دیکھا، اس کے بعد بھی کیا کرے گا؟ اس کو پھر دنیا کا بندہ بنا دے گا، پھر وہ اپنی نسبت کو بیچے گا، اپنے دین کو بیچے گا، اور قدم قدم کے اوپر پھر سودا کرتا رہے گا۔ اپنی جان کو قربان کرنے کا مسئلہ سامنے آ گیا، دو جہاں کے مالک خدا کی قسم، اللہ اس عبادت کو جو میرے محبوب کی محبت میں ہو، اس سے بڑی عبادت اپنی عبادت میں نہیں قرار دیتا۔ زندگی بھر ایڑیاں رگڑ کر، پریشانی رگڑ کر ایک نگاہ مصطفیٰ کو نہیں لے سکتا۔ سر سختی رضی اللہ تعالیٰ نے پوری اپنی زندگی کو لگا دیا ایک نگاہ مصطفیٰ کے لینے کے لیے، اور جب حاصل ہو گئی تو کہا کہ 1000 زندگیاں بھی میں اس کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کے ساتھ استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق